حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شمار کر لے جو نیک کام کریں تو خوش ہوں، اور جب برا کام کریں تو استغفار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شریک ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فکر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا: میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا: میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہوگا۔